اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16ویں پارے کے 3 حصے ہیں: سورۃ کہف کا بقیہ حصہ، سورۃ مریم مکمل، سورۃ طٰہٰ مکمل۔ سورۃ کہف کا بقیہ حصہ۔ سورۃ کہف کے بقیہ حصے میں 2 اہم واقعات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے اور آخرکار حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 3 عجیب واقعات ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کا تختہ توڑ دیا، حالانکہ اس کا مالک ایک غریب آدمی تھا۔ بعد میں بتایا گیا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ صحیح سالم کشتیوں کو چھین لیتا تھا، اس لیے یہ عمل ضروری تھا۔ دوسرا واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ بعد میں بتایا گیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا۔ تیسرا واقعہ، ایک بستی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی تک نہ کی، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک گرنے والی دیوار بنا دی، کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو ان کے بالغ ہونے تک محفوظ رہنا ضروری تھا۔ دوسری بات، ذوالقرنین کا قصہ۔ ذوالقرنین ایک طاقتور اور عادل بادشاہ تھے۔ وہ ایک مظلوم قوم کے پاس پہنچے جو یاجوج ماجوج کے ظلم کا شکار تھی، چنانچہ انہوں نے ایک مضبوط دیوار بنا کر یاجوج ماجوج کا راستہ روک دیا۔ قرآن کے مطابق یاجوج ماجوج قیامت کے دن دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اب اس سے آگے سورۃ مریم ہے۔ سورۃ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، جن میں 3 کی اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ پہلی بات، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دی اور اسے نبوت سے نوازا۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور بچپن میں ہی بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نرمی اور حکمت کے ساتھ توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون، تسلی و ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ دوسرا مضمون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی اہم واقعات بیان ہوئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا۔ نمبر 2، فرعون کے خلاف ان کا قیام۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ تیسرا مضمون، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کیا۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں ہمیشہ حکمت ہوتی ہے۔ انسان کو صبر، توکل اور ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی حکمت کو سمجھنے، صبر اور شکر اختیار کرنے اور سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔